اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بہنوں میری بھائیوں میرے بھائیوں میرے بچوں میرے عزیز ہم وطنوں مسلم غیر مسلم قرآن سب کے لیے ہے۔ میں نے کل جو سورۃ انعام اور 7واں سپارہ کی ویلوگ بنایا تھا 35 آیات تک، آج میں 34 آیات سے بنا رہی ہوں۔ آج میں 34 آیات سے بنا رہی ہوں، اور اس میں بھی یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں کیا کیا کام دنیا میں اور کیا کیا کام زمین میں آسمانوں میں کرتا ہوں، اور کیا کیا کام میں کروں گا اور کیا کام میں کر چکا ہوں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک سنتے ہیں تمہارے وہ لوگ جو کان رکھتے ہیں۔ یاد رکھو تمہاری باتیں وہ لوگ سنتے ہیں جو تمہاری طرف کان رکھتے ہیں، جو تمہاری طرف دیکھتے ہیں اور اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی باتیں ہیں اور اللہ کی طرف سے ہیں، تو وہ لوگ سنتے ہیں۔ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، پھر ان کے پاس تم جمع ہوگے۔ جو مردے ہیں یعنی جو سنتے نہیں ہیں، جو آگے ان کے لیے آتا ہے کہ انشاءاللہ آگے آیاتوں میں آئے گا کہ یہ بہرے ہیں، آندھے ہیں اور یہ گونگے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ مردے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ خامخواہ ضرور قیامت کے دن اٹھائے گا، تمام دنیا کو اٹھائے گا، اور تم پھر اس کے پاس تم جمع ہوگے۔ وَقَالُوا، یہ کہتے ہیں لولا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، تو یہ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل ہوتی ان پر کوئی آیاتیں، کوئی نشانیاں۔ تو نشانیاں تو انسان تو پہلے دیکھے کہ ان کے اندر کتنی نشانیاں ہیں، پھر یہ دیکھے کہ اس کے گرد و نواح یہ زمین آسمان کو دیکھیں، تاروں کو، چاند سورج کو دیکھے، اس کو دیکھے، یہ دیکھے کہ یہ کتنی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں سے انسان تم منکر ہو گئے ہو، تو تم اپنے اندر نہ آنکھیں دیکھتی ہو، اپنے نئے ناخنوں کو دیکھتی ہو، نہ یہ چلنا پھرنا یا یہ کھانا پینا۔ اگر جو لقمہ تم کھا رہے ہو وہ لقمہ ہضم نہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، مگر یہ پھر کہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی نشانیاں کیوں نہیں آتی۔ بعض جگہ پہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آتے۔ تو یہ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل ہوتی ہے ان پر نشانیاں ان کے رب کی؟ تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیات، کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، وہ نازل کر سکتا ہے یہ آیاتیں، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن تم نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کو کہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نازل کر سکتا ہے نشانیاں، لیکن اکثر لوگ جو ہے اس کو نہیں سمجھتے۔ یعنی میں تمہیں بتا رہی ہوں نا کہ اپنے اندر تم نشانیاں دیکھو، اپنے گرد و نواح تم دیکھو، اپنے بچوں کو دیکھو، بیوی کو دیکھو، شوہر کو دیکھو، اپنے یہ درختوں کو دیکھو، یہ فریش فروٹ کو دیکھو، یعنی تازہ فروٹ کو دیکھو، اور یہ ڈرائی فروٹ، یہ سب ان کو دیکھو، یہ تمام نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، مگر اکثر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن اکثر ان میں لوگ نہیں سمجھتے۔ وَمَا مِن دَبَّاتٍ فِي الْأَرْضِ، نہیں ہے کوئی زندہ سر، نہیں ہے کوئی زندہ یعنی ذی روح، کوئی بھی ایسا نہیں ہے فی الارض زمین پر، ولا طائر یطیر، اور نہ یہ پرندے وہ جو اڑتے ہیں بجناحی اپنے پروں پر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا ذی روح دنیا میں کوئی نہیں ہے، جو پرندے تم دیکھتے ہو، یہ کوے، یہ چڑیا، یہ سب کو یہ جو اڑتے ہیں بجناحی اپنے پروں پر، الا امم امثالکم، یہ امتیں ہیں تمہاری طرح، یہ بھی تمہاری طرح امتیں ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تم ان کو دیکھو، یہ نشانیاں دیکھو کہ یہ کیسے اڑتے ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء،
ہم نے نہیں چھوڑی کتاب میں کوئی چیز، ہم نے کوئی بھی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ذرہ ذرہ جو بھی انسان کی ذات سے لگتا ہے یا نہیں لگتا، یعنی کائنات کا کل حصہ جو ہے میں نے یہ قرآن میں سمو دیا ہے، میں قرآن میں بیان کر دیا ہے، میں نے کچھ چیز کتاب میں نہیں چھوڑی، من شین کوئی چیز، ثم الی ربہم یحشرون، پھر تم دیکھو کہ تم اپنے رب کی طرف جمع ہو گئے۔ یاد رکھو کہاں جمع ہوگے؟ اپنے رب کی طرف۔ ہم نے کہاں جانا ہے؟ اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف جانا ہے اور اپنے اعمالوں کا جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ والذین کذبوا بآیاتنا، میں نے تمہیں کہا نا کہ آگے آ رہا ہے کہ یہ گونگے ہیں اور بہرے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ لوگ والذین کذبوا بآیاتنا صم بکم، وہ لوگ جو جٹلاتے ہیں میری آیاتیں، یہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، یعنی کانوں سے ان کو سنائی نہیں دیتا، یہ کانوں سے سنتے نہیں ہیں، یہ بہرے ہیں۔ ان کی مثال ایک مردے کی ہے، اور مردے کے اوپر مردہ مر گیا تو اس کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یا ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ جانور کی دی ہے کہ تم ایک بھینس گائے کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ، یہ فرماتے ہیں وہ گاں بھینس تمہیں کیا جواب دے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں میری آیاتیں، یہ گونگے ہیں اور یہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں، یہ سنتے نہیں ہیں اور منہ سے بولتے نہیں ہیں۔ فی الظلمات، اور یہ تاریکی میں ہے، یہ تاریکی میں ہے، ان کو مردہ کہا گیا ہے۔ تو محمد تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ لوگ جو میری آیاتیں جھٹلاتے ہیں یہ گونگے، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور یہ تاریکی میں ہے، یہ روشنی میں نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی روشنی ان کو نہیں پہنچی اور نہیں اپنے تک آنے دیتے ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ، بس جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، بس جو کو گمراہ ہوتے ہیں بس گمراہی کا راستہ ان کے لیے آسان کر دیتا ہے کہ جاؤ گمراہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو گمراہ کر دیتا ہے۔ وَمَن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو چاہتا ہے وہ اس کو سیدھے راستے پر کر دیتا ہے۔ تو اب یہ کافر اور یہ منکر جو مسلمان ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، جن کے دل میں خدا کا خوف ہے اور خدا کی محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت ہے، اور جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، قرآن کی محبت ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا۔ مگر جنہوں نے دیکھ کے، سن کے، جب سب کچھ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور اس کے باوجود وہ نہیں مانتے، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر ان کو گمراہ کر دیتا ہے، پھر ان کو اور بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ چلو حجت مکمل ہو جائے کہ کل کلاں کو تم نہیں کہنا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کو چاہتا ہوں پھر اس کو آسان راستے پہ چلاتا ہوں، صراط مستقیم، یعنی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے۔ قل، تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیتکم، آیا تم دیکھتے ہو، ان آتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تمہارے پاس عذاب اللہ کا، او آتتکم الساعۃ، یا آ جائے تم کو قیامت اچانک، غیر اللہ، آیا سوائے اللہ کے، تدعون، تم بلاؤ گے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ پھر تم جو بتوں کو پیر بابوں کے پاس جاتے ہو اور بتوں کی عبادت کرتے ہو، بتوں کے ساتھ تم خدا کو شریک کرتے ہو، تو پھر یاد رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ تم پر کوئی عذاب لے آئے، زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، کوئی ایسا وہ آ جائے، ایونٹ آ جائے، یا بیماری آ جائے، اس بیماری سے تم نکل نہیں سکتے ہو، کوئی درد ایسا آ جائے، کوئی ایسی مصیبت، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر تم کس کو پکارو گے؟ پھر تم بتوں کو پکارے گے؟ جب موت کی سختی تمہارے اوپر آئے گی تو پھر بتوں کو پکارو گے، یا قیامت آ جائے تم کو بتوں کو پکارے گے، غیر اللہ، سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے سوا اس کو پکارو گے۔ تدعون، تم بلاؤ گے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر اپنے آپ سے وہ تکلیف ہٹا دو، پھر تم سچے ہو تو تکلیف اپنے آپ سے ہٹا دو۔ اگر وہ بت تمہارے، وہ پیر اور بابے اور وہ زیارتیں وہ تمہاری یہ تکلیفیں ہٹاتی ہیں تو یہ تکلیف بھی وہ ہٹا دے، تو پھر ان کو بلاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔